الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكنا إلا أنفسهم وما يشعرون. یہ جو آیت مبارکہ میں تلاوت کی، ان کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر سلام کی خدمت میں ایک بار ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ اور امیۃ بن خلف، ابی بن خلف اور کچھ کفار آئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، ان غور سے قرآن سنتے رہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث سے کہا، یہ نضر بن حارث ادھر ادھر سفر کیا کرتا تھا اور لوگوں کو قصے کہانیاں بہت سنایا کرتا تھا بادشاہوں کی۔ ان سے کہا کہ ابو قتیلہ، یہ اس کا ابو قتیلہ اس کا لقب ہے، یعنی کنیت ہے، کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو کلام رسول اللہ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا یہ بس زبان ہلاتے ہیں، پہلو کی کہانیاں سناتے ہیں، جس طرح میں تمہیں اسفند یار کی کہانی سناتا ہوں اور میں تمہیں رستم کے قصے سناتا ہوں، ایران اور توران کے بادشاہوں کے میں قصے سناتا ہوں، اسی طرح یہ بھی قصے کہانیاں عاد اور ثمود کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہیں جو یہ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن بیان کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے، مرنا گوارا ہے لیکن ایمان نہیں لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ یہ جو قرآن مجید جیسی کتاب جس میں اتنی فصاحت اور بلاغت، اتنے رموز اور اسرار اور اتنی پیشن گوئیاں اور اتنی بہترین اور دعوت اور اس میں احکام ہے، یہ قرآن مجید ان کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل ان کی فساد طبیعت کی وجہ سے اور ان کی کفر کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی باطنی صلاحیتیں جل گئی۔ جب کوئی چیز برن ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ، جیسے بیج ہوتا ہے، کوئی بھی سیڈ کو اگر آپ برن کر دیں، جلا دیں، تو آپ کتنے بھی اس پر کوشش کر لیں، اس کو آپ زمین میں لگائیں، اس کو پانی دیں، اس کو فرٹیلائزر دیں، کچھ بھی کریں، وہ اگے گا نہیں کیونکہ جل چکا ہے۔ اسی طرح جب کفر اور عناد حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں صلاحیت رکھی ہے، ایک کیپیبلٹی رکھی ہے، وہ جل جاتی ہے۔ جب وہ جل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مور لگا دیتے ہیں، یعنی جلاتا انسان خود ہے، پھر اللہ مور لگاتے ہیں کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر محنت کی جائے اور اس سے خیر کی امید کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ان کے ڈانٹ، یعنی ایک ایسی چیز ڈال دی کہ حق بات نہیں سنتے، ہر چیز سنتے لیکن حق بات نہیں سنتے اور سمجھ نہیں آتی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ اور قصہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کی کان لگا کر، استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننا، پورے دھیان سے سننا، پورے توجہ کے ساتھ کی چیز کو سننے کی استماع کہتے ہیں۔ عام سنت تو استماع ہے، ہمارے کان میں آواز آتی ہے وہ استماع ہے، لیکن استماع کہتے ہیں بہت غور و فکر کے ساتھ سننا، اور پھر سنتے ہیں لیکن بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ یفقہوا، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف رکھ دیے ہیں، ان یفقہوا، اس کو سمجھنے سے غلاف رکھ دیا ان کو، جیسے تھیلی میں اور کسی انویلوپ میں کوئی چیز بند کر دی جاتی ہے، اس طرح ہم نے ان کے بند کر دیا کہ اس کے اندر اب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، ان یفقہوا، کہ وہ سمجھتے۔
اور یہ جالنا ہم نے کی، یعنی کب کی؟ جب انہوں نے اپنی صلاحیت رسول اللہ کے عناد کی وجہ سے اور پیغمبر اسلام سے بغض اور کینے کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے جلا دی، تب ہم نے کیا کیا؟ جالنا علی قلوبنا۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے مہر نہیں لگا دیتے، جب آدمی اپنی صلاحیت خود جلا لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے ایک چیز جل جائے گی تو لازمی بات ہے اس پر لکھا جائے گا یہ آپ اس استعمال کے قابل نہیں، یوز لیس ہے، اب یہ کسی استعمال قابل نہیں۔ تو جالنا ہم نے کر بنا دیا علی قلوب کے اندر اکنہ، غلاف، ان یفقہوا، اس کو سمجھنے سے، وفی آذان وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا۔ وقرا، وقر کہتے ہیں ڈانٹ کو، بوتل کے اوپر جس طرح ڈھکن لگاتے اس طرح ہم کانوں میں ان کے ڈانٹ لگا دی۔ ڈانٹ ہوتا ہے جو بوتل کے اندر ہوتا ہے، تو جب پھڑک کر کے باہر نکلتا ہے، آج کل ایسی بوتلیں آ گئی، اس کو ڈانٹ کہتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ رہے تو ایمان نہیں لائیں گے، اس کو ہر نشانی کو مطالبہ کریں، دکھا دیں، آسمانوں کی سیر کرا دیں، قرآن نازل کر دیں، فرشتے آ جائے، سب کچھ آ جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو آپ سے جھگڑتے ہیں، قرآن کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وحی الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یقول الکفر، تو کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں کہانی، یہ سٹوریز ہے، وہ ٹائم سٹوریز، پرانی کہانی ہے، ساتیر استورا کی جمع ہے، یہ جو کہانی بنائی جاتی ہے کہانی ہے۔ ہم ینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے، ینأون عنہ، اور خود بھی بھاگتے ہیں، ینہون روکتے ہیں لوگوں کو، وینأون عنہ، اور اعراض کرتے ہیں قرآن سے، وَإِن يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، ہے نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو اس کا خیال بھی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کسی کا نقصان، اللہ رسول کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، ایمان کا نقصان ہونے والا نہیں، حتیٰ یتیمہ، ایمان تو تام کر رہتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، یہ تو ہر چیز پر غالب، یوزر والا دین کلی ولو کرہ المشرکون، یہ تمام دینوں پر غالب، تو نقصان کس کا؟ ان کا اپنا نقصان ہے۔ یہلکنا الا انفسهم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ہمارے ان کا خیال بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اب اللہ تعالیٰ ایک حالت بیان کر رہے ہیں ان کفار کی، قیامت کے دن کی۔ پہلے آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو اکٹھا اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے، اور کہ جس سے تم شریک ٹھہراتے تو کہاں ہے، تو کہا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، تو کہیں جی ہم مشرک نہیں، ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ابتدان ان سے سوال کریں گے تو کہیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ اب جب ان کو جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا اور کہا ٹھہر جاؤ، ابھی داخل نہ کرو ان کو جہنم میں، تو ان کو یہ امید ہو جائے گی کہ شاید اب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں اور ہم وہاں سے نیکیاں کر کے آئیں، تو وہاں پر اپنے مشرک ہونے کے اقرار کر لیں گے۔ اصل میں اقرار کرانا مقصود ہے، ان کو تما دلائی جائے گی، ان کو امید دلائی جائے گی، وہ سمجھیں گے شاید اب ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، ہمیں دنیا میں دوبارہ جا کر نیکی کرنے کا چانس دیا جائے گا، تو وہ اقرار کر لیں گے ہاں ہم نے شرک کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو دنیا میں بھی بھیج دیں، یہ تو ان سے اقرار کرایا، وہ جو جھوٹ بول رہے تھے ما کننا مشرکین،
اب یہاں اقرار کرایا، ان نے جو بدعملیاں کی تھی ان کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو دنیا میں بھی بھیج دیں پھر دوبارہ یہی کام کریں گے، کیونکہ ان کی تینت اور ان کا باطن اور بالکل خراب ہو چکا ہے۔ یہ صرف وقتی عذاب کو دیکھ کر اقرار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ اگر دنیا میں بھیج دو تو اللہ ہم وہاں سے نیک ہو کر آ جائیں گے، یہ وقتی چیز ہے۔ اور ایسا پہلا بار بار مظاہرہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی وہ کشتی میں سفر کرتے تھے، کبھی بوٹ میں سفر کرتے تھے اور بوٹ ان کی ڈوبنے لگتی تھی تو دعو اللہ مخلصین، تو اللہ کو پکارتے تھے، اور جب کنارے پر پہنچ جاتے اللہ بچا لیتے، کہتے جی ہمیں تو لات بت نے بچایا ہے، ہمیں عزا بت نے بچایا ہے، ہمیں فلاں بت نے بچایا ہے، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہے، ہم دنیا میں واپس بھی بھیج دیں تب بھی یہی کام کریں گے۔ ولو تعالیٰ اگر آپ دیکھیں وقفوا علی النار، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ پر، یعنی جا رہے ہوں گے آگ میں پھینکنے کے لیے تو روک دیا جائے گا تو انہیں ایک امید لگ جائے گی، قالوا کہیں گے یا لیتنا نرد، کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون المؤمنین، اور ہم مومن بن کر آئیں گے۔ یہ اقرار کر لیا کہ ہم مومن نہیں تھے اور ہم نے آیات کو جھٹلایا، لیکن اب انہوں نے اقرار کر لیا کہ نہیں، ہم اگر واپس جائیں گے تو لا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن کر رہیں گے۔ اللہ فرماتے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ کھل گئی ان کے سامنے، واضح ہو گئی ان کے پاس سامنے وہ بات جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، یعنی جو بات چھپاتے تھے ما کننا مشرکین، کا مشرک نہیں ہے، یہاں بالکل واضح کر دیا، ہاں ہاں ہم ایمان نہیں لائے، دوبارہ جب دنیا میں جائیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ولو ردو، اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، تو دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی بس دنیا میں مزے کر لو، بھائی یہی زندگی، آگے کوئی زندگی نہیں۔ آج پورے یورپین معاشرہ اور یہ جتنا بھی ہے، یہ اس وقت موڈ کوڈ معاشرہ یہی ہے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی میں مزے کرو، آگے کچھ بھی نہیں۔ آج جو دہریے، آج جو نیچری یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں ہے بھائی یہ دنیا کی زندگی، وہ بھی یہ کہتے تھے، قال وہ کہتے تھے انہی الا حیات دنیا، کہا کہ ہماری دنیا زندگی ہے، ومانا مبوسین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہذا ان کا تو متمع حیات اور صرف دنیا کی زندگی بسر کرنا ہے، آگے کی نہیں ہے، زیادہ جب آگے کی ہے ہی نہیں، دوبارہ دنیا بھیجے جائیں گے پھر وہ بھی یہی کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اب ان کی ایک دوسری حالت کو بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ پر کھڑا کیا جائے گا تو اس وقف والا رب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور لیس ھذا بالحق، اللہ فرمایا کہ یہ سچ نہیں ہے، جو پیغمبروں نے کہا، جو نبیوں نے کہا وہ سچ نہیں تھا، اور آخرت میں اب تم پیش ہو گئے، تم جو کہتے تھے ہم دوبارہ وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں کھڑا کیا جائے گا، اب بتاؤ تمہیں دوبارہ کھڑا کیا گیا یعنی میرے سامنے ہو؟ قالوا بلا رب، کہا کہ ہاں رب، ہم قسم ہے تیری رب کی، ہم بالکل کیوں نہیں، حق ہے کہ دوبارہ کھڑا کر، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، اور میں چکھو اب عذاب کو، اپنے کفر کی وجہ سے اب عذاب کو چکھو، چلو جاؤ جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ فرماتا قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ، فرمایا کہ
خسارے میں پڑے وہ لوگ جن نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جن نے اس بات کو جھٹلایا کہ ہم مرنے کے بعد بھی جئیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، جب اچانک قیامت آئی، قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے اس میں کتنا قصور کیا۔ تفرید کہتے ہیں کسی کی حق میں کمی کرنا، اس کو تفرید کہتے ہیں، افراد کہتے ہیں زیادہ کرنا، تفرید۔ ما فرطنا فیہا، یا حسرتنا، افسوس ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے جو جنا اللہ تعالیٰ کے حق میں اور اس عقیدے کے عقیدہ بیس بعد الموت کے حق میں ہم نے جو تفریط اور کوتاہی کی۔ اللہ فرماتے ہیں یحملون اوزارهم علی ظہورہم، وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، یعنی کفر و شرک کا جو بوجھ ہے یہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، فرمایا سنو بہت ہی برا ہے وزن جو وہ اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ اپنے ذمے کفر اور شرک لے کر جائیں گے اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مل حیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ہے، لائب کھیل اور کود، بس وقتی دل بہلانا ہے، بس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کی جو انٹرسٹنگ چیزیں اور ہوتی ہیں، جوان ہوتا ہے تو انٹرسٹنگ چیزیں اور ہوتی ہیں، پھر اور عمر بڑھتے اور ہوتی ہے، بڈھا ہوتا ہے تو اور ہوتی ہے، ہر وقت پہلی والی۔ اب اگر بڑا آدمی بچوں کو دیکھتا ہے کھلونے سے کھیلتا ہے تو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اور بچے کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، دیکھو ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے، ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ فرمایا دنیا کی یہ زندگی لعب و لہو، یہ تو بس کھیل کود اور جی بہلانے کی جگہ ہے، بس آر جی، لیکن یہیں سے اسی سے آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اسی دنیا کی زندگی آخرت کو بنانا ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور دار آخرت بہترین ہے تقوی والوں کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے دار آخرت ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہاں زندگی کا ایک مقصد ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جنت جیسی نعمتیں وہاں پر ہیں۔ اور دنیا تو کھیل کود ہے، 4 دن ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی سمجھ نہیں کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہو؟ تو دیکھو دنیا کیا اور آخرت کیا ہے، جو قرآن نے خود کہا دوسرے مقام پر، دار الآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ دنیا کی آخرت کی زندگی خیر بھی ہے، ابقیٰ بھی ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اچھی آخرت کی زندگی، اور ہمیشہ رہنے والی، جب ختم ہونے والی۔ دنیا کے عیش و آرام راحتیں سب ختم ہونے والی ہیں، دنیا میں کسی چیز کو بقا نہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، مولانا روم نے فرمایا خلق اطفالن بجز مردان خدا، پوری مخلوق بچے جو اس دنیا سے کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے، سوائے اللہ کے راستے کے مردوں کے، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، فرمایا انسان بالغ نہیں ہوتا جب تک کہ خواہشات نفسانی سے نہ نکل جائے، اس وقت تک بالغ نہیں ہوتا۔ تو اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب کھیل کود، لہو لہو جی بہلانا، لہو کہتے کہ چیز سے انسان وقتی طور پر جی بہلاتا ہے، دل خوش کرتا ہے۔ ولدار الآخرہ خیر للذین یتقون، اور دار آخرت بہترین ہے تقوی والوں کے لیے، افلا تعقلون، کا تمہیں عقل نہیں ہے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔